لله لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلام کی صورت میں ایک کامل دین عطا کیا جو کامل و مکمل ہے، جس کا ہر طریقہ بہتر اور ہر طریقہ سارے جہاں سے نرالا، سارے جہاں سے خوبصورت. وہ طریقہ کسی ادیان اور کسی مذہب و ملت میں ملنے والا نہیں جو مذہب اسلام میں ہمیں مل چکا ہے. خوشی کا طریقہ اکمل طریقے پر مذہب اسلام میں ملے گا. غمی کا طریقہ، غمی کے اظہار کا طریقہ اور غمی کے موقع پر صبر کا طریقہ وہ مذہب اسلام میں ملے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چنیدہ، اللہ کا مقبول وہ مذہب اسلام ہے. یہاں پر کسی نئی ایجاد کی اور نئے طریقے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی نئے نئے طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں. اسلام جو کامل اور مکمل مذہب ہمیں ملا ہوا تھا اس میں کسی طریقے کو گھسانے کی ضرورت تھی ہی نہیں. یہاں پر خوشی کا، غمی کا، ہر شے کا طریقہ بتا دیا گیا تھا. خاص طور پر اس موقع پر ہمارے یہاں نئے سال کی مبارکباد شروع ہو جاتی ہے. ہیپی نیو ویئر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم سال کا آغاز اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دی، صحابہ نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دی، کسی تابعین، تبع تابعین نے نئے سال کی مبارکباد کا کوئی فتویٰ نہیں دیا، نئے سال کی مبارکباد کے جواز کا کوئی مسئلہ نہیں بتایا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسم اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کے اندر کہاں سے آ گئی، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کو خوشی کا طریقہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں عطا کیا تھا. پھر اسلام کے ماننے والوں میں یہ رسم کہاں سے آ گئی کہ وہ بھی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے کارڈ کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں مبارکباد دی جاتی ہے. تو یاد رکھیے عیسائیوں میں یہ پرمپرا اور یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں، ان کے بڑے مانتے تھے اور وہ بھی اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کے عقیدے کے مطابق اور ان کی تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی. تو عیسائیوں کے یہاں خوشی منائی جاتی ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. ہر طرح کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں اور یہ خوشی برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. یہ خوشی ابھی ختم نہیں ہوتی. 31 دسمبر کی جب رات آتی ہے تو بے حیائی کی رات ہوتی ہے. وہ اس میں
اپنی بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اور اپنی بے حیائی کو بڑھانے کے لیے، اس بے حیائی میں اضافہ کرنے کے لیے عام طور پر دو چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک عورت کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک شراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مذہب اسلام میں شراب بھی حرام اور کسی دوسرے کی عورت بھی حرام، شراب بھی بدترین بیماری، اور کسی عورت اور کسی دوسرے کی عورت کو ہاتھ لگانا، زنا کرنا، یہ بھی بدترین بیماری اور بدترین گناہ۔ لیکن 31 دسمبر کی رات میں ان دونوں کا سہارا لیتے ہوئے موج مستی کی جاتی ہے اور اس کو منایا جاتا ہے، اور پھر جب 31 دسمبر کی رات ختم ہو رہی ہوتی ہے تو انتظار کیا جاتا ہے اگلے دن کا۔ تو عیسائیوں کے یہاں یہ پہلے سے رسم چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو وہ برتھ ڈے مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور یہ خوشی جو 25 دسمبر کو شروع ہو جاتی ہے یہ برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب جنوری شروع ہوتی ہے تو پھر ان کے یہاں نئے سال کا آغاز ان کے اعتبار سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ رسم ان کی تھی، نہ کہ ہماری تھی۔ ہمیں تو ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کب شروع ہوا، کب ختم ہو گیا، اور اسلامی سال کے جو مہینے ہیں ان کے اسماء اور ان کے نام کیا کیا ہے، ہم لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات بھی آپ جان لیجئے، اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دینے کی اپنی امت کو تعلیم نہیں دی ہے، تو ہم اپنے اسلامی سال کے آغاز کو بھی مناتے نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی نقل اتاری وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔ لہذا ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نئے سال کی جو مبارکباد شروع ہو گئی ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، صحابہ کی تعلیم نہیں، تابعین کی تعلیم نہیں، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہمارے علماء کی تعلیم نہیں ہے۔ تو پھر یہ رسم ہمارے اندر جو آئی ہے یہ عیسائیوں کے یہاں سے چل کر آئی ہے، یہ طریقہ ہے عیسائیوں کا، یہ طریقہ محمدی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔ اللہ نے یہ دن بنائے ہیں، اللہ نے یہ مہینے بنائے ہیں، اللہ نے یہ سال بنائے ہیں، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں، جن میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دن آتا ہے اور دن چلا جاتا ہے اور دوسرا دن آ جاتا ہے، یہ محاسبے کے لیے ہے، یہ اس بات کو پتہ لگانے کے لیے اور اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہے کہ پچھلے دن میں نے کون کون سے اعمال کیے اور دوسرے دن میں مجھے کیا کرنا ہے۔ مہینہ شروع ہوتا ہے، پچھلے مہینے میں نے کیا کچھ آخرت کے واسطے کمایا تھا، اور اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں مجھے کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں۔ یہ ایام تو اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بنائے تھے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اس بات پر ہوتی ہے کہ میرے دن کا سورج ڈوب جائے اور میں اس دن میں اللہ کے ذکر سے اپنے اللہ کو نہ منا سکوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایام اور یہ دن یہ تیری زندگی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یاد رکھ تیری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے، وہ زندگی تیری اتنی ہی قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا اے سال کو منانے والے، اے سالگرہ کو منانے والے، اے برتھ ڈے کو منانے والے، اے سالگرہ کو منانے والے، اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ دن
اس طرح سے منانے کے لیے نہیں بلکہ یہ محاسبے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے یہ ایام تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں، ان کو اچھے اعمال سے بھر لو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا اللہ کے یہاں حساب لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، بڑھاپے میں وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے جو تم جوانی میں کر سکتے ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو، اپنی بیماری سے پہلے۔ تندرستی میں آدمی وہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کو منانے کے لیے جو بیماری میں نہیں کر سکتا ہے۔ غنا کا قبل فقر، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت جان لو۔ مالداری میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، مال سے بھی آدمی اللہ کو منا سکتا ہے۔ مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کو منانے کے لیے آدمی مال سے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے فقیری کے آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو۔ آپ فرمایا کرتے تھے فراغک قبل شغلک، یہ فراغت کے جو دن ملے ہوئے ہیں شغل سے پہلے اور اس بات سے پہلے کہ تمہیں کسی کام میں مصروف کر دیا جائے، اس دن سے پہلے ان فراغت کے دن کو غنیمت جانو۔ آپ فرمایا کرتے تھے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ زندگی کے ایام جو تمہیں ملے ہوئے ہیں، مجھے ملے ہوئے ہیں، موت سے پہلے ان کو غنیمت جان لو۔ موت کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہو، اور زندگی میں اور موت سے پہلے تم سب کچھ کر سکتے ہو، رب کو بھی راضی کر سکتے ہو اور انسانیت کو بھی راضی کر سکتے ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر گزاریں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نئے سال کا جشن منائیں، بلکہ یہ غور و فکر کا طریقہ ہے۔ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے اور مجھے 1 سال قبر کے قریب کر دیا گیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔